ہمارا دیش آزاد ہو چکا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بہن ابھی بھی آزاد نہیں ہیں. آپ لوگ جو بولتے ہیں ان کو وہی کرنا پڑتا ہے. سوریہ نمسکار نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، اس کو ووٹ دینا ہے تو اسی کو دینا ہے. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتا نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتا نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے. چونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی. I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. اینڈ جسٹ ناؤ یو سیڈ، اور یہ کوشچن وہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گا. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا، اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں، یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا، یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے. معاف کرنے کے بھی کرائیٹیریا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا. توبہ کرنے کے شرائط ہے، توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے. نمبر 2، اس غلط کام کو روکنا چاہیے. نمبر 3، اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے. نمبر 4، اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے، اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ،
وہ واپس دے سکتا ہے, اسے واپس دینا چاہیے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے, He is loving, He is merciful, He is beneficent. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. Hope that answers the question. Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me, and basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things, and I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter, argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashta indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So, that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire, and the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good. It is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्हें मैं तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते ना तस्य प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ.
کیا میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے بولا بے شک. اور ان کے سوالات میں انہوں نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا نہیں جنا، لیکن انہوں نے بھگوت گیتا کے 2 شلوکا کا ذکر کیا، اور ایک شلوک میں لکھا تھا کہ شری کرشن کہتے ہیں کہ میں آپ کا پتا ہوں، میں آپ کا ماتا ہوں. تو یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ خدا بیٹا نہیں جنتا، گاڈ کی ناٹ بگیٹ اے سن، لیکن عام سن ہو سکتا ہے. عام سن، فار ایگزامپل if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس انداز میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کے بچے ہیں، I have got no problem. ہم بھگوان کے بچے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ضعیف انسان اگر مجھے کہے گا یا کوئی نوجوان کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ، تو وہ فوراً بولے گا جی چاچا جان اور آئیں گا. لیکن اگر کہیں گا کہ آپ میرے جنے ہوئے بیٹے ہیں ادھر آؤ، تو وہ اس کو ایک لافہ مارے گا. بیٹا مطلب سن، وہ چھوٹا آدمی ہے، ہی از گیونگ ریسپیکٹ. مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا، اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے والد کے سامان ہیں، لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از دا لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر، تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے، لیکن رب جو اور مشکل ہے، رب بولنا اب سے اور مشکل ہے، جان اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے، اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے، وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 جس میں لکھا ہے کیا فار گاڈ سو لوڈ the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل ریوائزڈ بائی 32 scholars Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا، یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے، فیبریکیشن ہے، بناوٹی ہے، یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں، میں پتا ہوں، ان کانٹیکس مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکس میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا، وید سب سے اونچی کتاب ہے. وید کے بعد آتا ہے اپنشد، اپنشد کے بعد آتا ہے اتہاس. تو اگر آپ کو جاننا اتہاس کے اندر مہابھارت کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کی معنی میں کیا ہو سکتا ہے،
اگر دو معنی نکلتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے وید کے پاس یا اپنشد کے پاس. آپ اگر اپنشد پڑھتے ہیں سوتا ستار اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9 اس میں لکھا ہے نا چدسے قسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس بھگوان اس خدا کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. He has got no superior, no father, no mother. میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر موقع دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں نا تصویر پتیما استی کو نہیں مانتا ہوں. کیا آپ وید کو نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ میں ذاکر جو ٹرانسلیشن دیتا ہے میں اس میں نہیں مانتا ہوں, تو میں جواب دے سکتا ہوں. تو آپ کے بھگوت گیتا کا جواب تو دے دیا ہوں, لیکن پہلے جب آپ نے کہے نا تصویر پتیما استی, یہ حوالہ ہے سوتا ستاروپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور آتا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں, جہاں لکھا ہے نہ تسیہ پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے. اگر آپ سنسکرت ڈکشنری میں جائیں گے لکھا ہے کہ پرتیما کے معنی ہے بت, کے معنی ہے فوٹوگراف, کے معنی ہے اسٹیچو, اس کے معنی ہے اسکلپچر. تو جب وید اور شویتا ستر اپنشد میں آتا ہے نا تسیہ پتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں, اس خدا کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ معنی ہے. اگر آپ کو سنسکرت نہیں پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے سنسکرت ڈکشنری میں, اور ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ سنسکرت ڈکشنری ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی میں آپ مانتے کہ نہیں مانتے. تو اسی لیے قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس سے پوچھئے جو اس میدان کا ماہر ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کئی کامنٹری دکھاؤں گا جو الحمدللہ ہندو پنڈتوں نے لکھی ہے. آپ اگر آریہ سماج کی کتاب پڑھیں گے تو جو میری تقریر ہے وہ خود میں اپنے ذہن سے نہیں کہتا ہوں, میں تحقیق کرتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں, وہ الگ بات ہے.